اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں پھر جوائن کرنے کا۔ آج ہم اس کتاب کے چوتھے حصے ولایت کی دوسری کڑی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے نشست میں ہم نے آپ کے سامنے ولایت کے بنیادی مفہوم کے حوالے سے تھوڑی بہت آرائش پیش کی گئی، جس میں قرآن کی آیتوں اور روایات سے ہم نے جو ہے یہ ثابت کیا کہ ولایت سے معنی وہ اسٹرانگ اور وہ محکم رابطہ ہے مومنین کے درمیان، وہ اٹوٹ انگ ہے کہ جو ان کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند مضبوط کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں اپنے مخالف خطرات اور شدید اور محکم موجوں کا بڑی آسانی سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اب اس نشست میں ہم اسی سلسلے بحث کو آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت کا یہ جو ہم نے بنیادی مفہوم ہے جو ہم نے یہاں پر سمجھا ہے پچھلی نشست میں، اس کے دو مرحلے ہیں، دو زاویے ہیں۔ ایک زاویہ ہے اندرونی زاویہ اور ایک زاویہ ہے بیرونی زاویہ۔ اسلامی معاشرے میں جب بھی جو افراد ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کو مختلف خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ کچھ بیرونی خطرات ہوتے ہیں، کچھ اندرونی خطرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ولایت بھی جو ہے وہ بیرونی جو ہے وہ زاویہ بھی رکھتی ہے اور اندرونی زاویہ بھی رکھتی ہے۔ امت اسلامی کے اسلامی معاشرے کے درمیان افراد اور مومنین کا باہمی رابطہ اور مضبوط رابطہ رہنا اس حوالے سے کہ وہ اندرونی طور سے خلفشار اور تقسیم بندی اور گروہ بندی اور اختلافات کا شکار نہ ہو، یہ ولایت کا وہ پہلو ہے کہ جو مومنین کے آپس کے تعلقات اور اندرونی تعلقات کی بنا پر جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتا ہے، ولایت کا یہ پہلو۔ اسی طرح ایک اور ولایت کا پہلو ہے، وہ یہ کہ مومنین جو آپس میں صف کشیدہ ہو چکے ہیں، جو آپس میں مضبوط دیوار بن کر جو ہے وہ اپنا راستہ طے کر رہے ہیں، ایک ولی خدا کے محور اور مرکز کے اراؤنڈ، اور جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اور مضبوط دیوار بن کر سامنے آ چکے ہیں، ان کو کچھ بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے۔ تو یہی ولایت ہے کہ جو انہیں اندرونی خطرات سے بھی نجات دے گی، ان کے اندرونی تعلقات کو بھی بحال کرے گی، اور یہی ولایت ہے کہ جو انہیں جب وہ مضبوط ہو جائیں گے اندرونی طور سے، آپس میں ان میں کوئی خلفشار نہیں رہے گا، سب ایک پیج پر آ جائیں گے، سب آپس میں جو ہے وہ شدید اور محکم رابطے میں کی صورت میں آ جائیں گے، تو پھر بیرونی طور سے بھی کوئی خطرہ جو ہے ان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور بیرونی طور سے بھی وہ سارے خطروں سے اور سارے حملوں سے جو ہے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ ولایت کے دو پہلو ہیں ہمارے پاس کہ جس پر ہم جو ہے اس نشست میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ پہلا پہلو جس کا جو زاویہ جو اندرونی تعلقات مومنین اسلامی معاشرے کے اندرونی تعلقات کے حوالے سے ہے، اس میں یہ عرض کیا گیا ہے کہ اگر کبھی بھی دو مومنین کے گروہ آپس میں لڑتے ہیں تو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے قرآن کے مطابق کہ ان کی آپس میں صلح کی جائے، ان کی آپس میں بھائی چارے سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ اختلاف کا طول پکڑتا ہے اور دونوں جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں اختلاف کو ختم کرنے پر راضی نہیں ہوتی، تو پھر جو پارٹی غلطی پر ہے، جو گروہ غلطی پر ہے، اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے، تاکہ جو ہے وہ پھر اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے تاکہ اس کی فتنہ پروری اور اس خود سری کو جو ہے وہ دبایا جائے اور اسے تابع بنایا جائے حق کے، اور اسے حق کی راستے پر جو ہے وہ لایا جائے۔ قرآن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے ایک آیت سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، سورہ مبارکہ حجرات کی آیت آپ نے سنی کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، کہ اگر
مومنین میں سے دو گروہ جو ہیں آپس میں قتال کرتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپس میں ان کی صلح کروائی جائے، ان کے آپس میں صلح کی جائے۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اس کے باوجود اگر ایک پھر بھی بغاوت کرتا ہے، ایک گروہ اس کوشش کے باوجود جو ہے وہ بات نہیں مانتا اور پھر بھی وہ بغاوت کرتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس کو خلاف ایکشن لیا جائے کہ جو بغاوت کر رہے ہیں، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تاکہ وہ خداوند متعال کے امر کی طرف واپس پلٹے، تاکہ وہ واپس پلٹے اپنے سیدھے راستے پر۔ اسی طرح جو امت اسلامی کو بیرونی خطرات ہوتے ہیں، اندرونی خطرات کے علاوہ جو بیرونی خطرات ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی جو ہے یہ مشکلات جو ہمیشہ رہتی ہیں۔ امت مسلمہ کو ہمیشہ بیرون سے جو ہے وہ مسائل رہتے ہیں اور ہمیشہ بیرون سے خطرات کے بیرون دشمن قوتیں جو ہے ہمیشہ چاہتی ہیں کہ اسلامی جو حکومتیں، اسلامی جو نظام قائم ہے ان کو اپنے تحت تاثیر لے کر آیا، ان کو اپنی استعمار کے ذیل میں لے آئیں، ان کو اپنی سلطنت کے اندر لے آئیں، کسی بھی طرح سے باواسطہ یا بالواسطہ۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موقع بہت کم آیا کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے مستقیماً بلا واسطہ ڈائریکٹ کسی حکومتی مسئلے میں مداخلت کی ہو اور وہاں کے حاکم کی جو ہے مدد کی ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہے کہ جب جو اسلامی حکومت کے جو سکے تھے، جو کرنسی تھی، وہ روم میں بنتے تھے، اور روم ظاہر سی بات ہے ان دنوں جو ہے وہ اسلامی مملکت نہیں تھی، تو روم نے ان سکوں کو بنانے کے لیے شرط رکھی، اور وہ شرط ایسی تھی کہ جسے اسلامی حکومت کے مفادات کو نقصان پہنچا تھا، اسلامی حکومت کی آزادی کو، اس کے استقلال کو جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا، کہ یہاں پر امام باقر علیہ السلام اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں امت مسلمہ کے امام ہونے کی حیثیت سے، اور آپ جو ہیں وہ میدان میں تشریف لاتے ہیں اور حاکم کو پیشنہاد کرتے ہیں، حاکم کو سکھاتے ہیں، اور وہاں کے ان حکومتی نظام کو سکھاتے ہیں کہ سکے کیسے بنائے جاتے ہیں اور سکے کیسے ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، اور یا اولیاء خدا کبھی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اسلام کے اوپر کوئی آنچ ہے، کوئی بیرونی قوت جو ہے اسلام کے مفادات کو یا اسلام کے اندر جو ہے اپنی نفوذ قائم کر سکے کسی بھی مسئلے کے تحت۔ کسی بھی طاغوتی یا غیر الہی قوت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلامی حکومتوں کے یا اسلامی نظام کے مسائل میں نفوذ حاصل کرے یا اس کے اندر جو ہے اپنے پنجے مضبوط کرے، اپنے پنجے گاڑے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غفلت ہمارے ہی علاقے میں، ہندوستان میں پیش آئی کہ جب اسلامی حکومت یہاں بادشاہت جب قائم تھی، بادشاہی نظام جب قائم تھا، اور وہاں پر جو ہے اقتصاد کے نام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دی گئی کہ وہ اقتصادی حوالے سے جو ہے کچھ کام انجام دے سکیں یہاں پر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اقتصاد کے نام پر جب ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے کے اندر انہوں نے تھوڑا سا نفوذ پیدا کیا، تو کس طرح انہوں نے پورے اسلامی معاشرے کو، ہندوستان کے اسلامی معاشرے کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور اسلامی حکومت کو راستے سے ہٹا دیا، اسلامی حکومت کا شکست کا باعث بنی۔ یہ بات کہ جیسے ہی مسلمانوں نے ذرا سی سستی دکھائی اور غیر اسلامی اور غیر خدائی قوتوں کو، طاغوتی قوتوں کو مہلت دی کہ وہ تھوڑا سا ان میں نفوذ کر سکیں، تو آپ دیکھیں گے کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام کر کے دکھایا اور اسلامی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی۔ خیر، یہاں جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ امت اسلامی بیرونی خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے ولایت کے ذریعے، ایک محکم اور شدید اتصال کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیرونی قوتوں سے اسلامی نظام کا کوئی، یا اسلامی حکومت کا کوئی، اسلامی معاشرے کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہ ہو۔ نہیں، تعلق ہو، لیکن برابری کی بنیاد پر تعلق ہو، عزت کی بنیاد پہ تعلق ہو، احترام متقابل کی بنیاد پہ، دونوں طرف ایک دوسرے کا احترام کریں۔ لیکن اگر اس طرح تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح سب سے روابط ہونے چاہیے۔ یہی باعث بنتا ہے کہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ مختلف ملکوں میں پھیلے اور سب جو ہے اسلامی معارف سے آشنا ہو۔ لیکن اگر بات ہو تعلقات کے نام پر استعماری ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی، اسلامی حکومتوں کو اور استعماری ایجنڈوں سے کے پیروں تلے جو ہے دبانے کی اور ان کے اندر نفوذ حاصل کرنے کی، تو یہاں پر اسلام نے کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو واقعہ سنا امام باقر علیہ السلام کا کہ وہ خود میدان میں وارد ہوئے، صرف اس لیے کہ اسلامی حکومت تحت نفوذ نہ چلی جائے طاغوتوں کے اس حوالے سے۔
تو اب ہم نے جب ان دو مرحلوں کو، ان دو زاویوں کو قرآن کے سمجھ لیا، تو اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں، اس اہم ترین نقطے کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو اندرونی اتصال ہے، جو شدید اور باہمی رابطہ ہے، مضبوط رابطہ ہے مومنین کا آپس میں یا مومنین کے گروہوں کا آپس میں، اور اسی طرح وہ جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے ولایت کے ذریعے ان کو جو ہے وہ مضبوط کیا جا رہا ہے کہ وہ اندرونی حوالے سے بھی کسی خلفشار کا شکار نہ ہو، گروہ بندی، تقسیم بندی کا شکار نہ ہو، اور بیرونی طاقتوں سے بھی وہ خطرات سے محفوظ رہیں اور ان کے حملوں پر اپنا دفاع کر سکیں اور ہمیشہ غالب رہیں۔ تو اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہے، ایک محور کی ضرورت ہے کہ جس کے گرد سارے مومنین جمع ہو سکیں، اپنا ارتباط اس محور کے ذریعے قائم کر سکیں۔ سب جو ہے ایک مرکز کے سے جو ہے وہ کنٹرول کیے جا رہے ہوں، سب ایک مرکز کے فرمان پر ہمیشہ حاضر ہوں، سب ایک فرمان پر جو ہے وہ ہمیشہ گوش زن ہو، اسی طرح جو ہے وہ سب ایک جگہ سے متصل ہوں، سب ایک جگہ سے کنٹرول کیے جا رہے ہوں، سب ایک جگہ سے مینیج کیے جا رہے ہوں۔ اگر یہ نقطہ محوری نقطہ نہیں ہوگا تو پھر کسی بھی طرح اسلامی معاشرے کے اندر اٹوٹ انگ یا جو ہے وہ شدید اتصال اور ارتباط جو ہے قائم نہیں کیا جا سکے گا، اور اسلامی معاشرہ اندرونی خطرات سے بھی دوچار ہو جائے گا اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محوری نقطہ کہ جس پر ولایت قائم ہے، اس سے جو ہے وہ اسلامی معاشرہ خالی ہے۔ تو ولایت جو ہم نے مفہوم بنایا اٹوٹ انگ اور اس کا جو ہے شدید اتصال مومنین کا آپس میں، اس کا جو ہے لازمی عنصر کیا ہے کہ ایک محوری نقطہ ہونا چاہیے ولایت کا، ایک ولی خدا کا ہونا کسی بھی اسلامی معاشرے میں ضروری ہے، تاکہ اس ولی خدا کے گرد مومنین جمع ہو سکیں اور اس سے ولایت کا رابطہ قائم ہو سکے۔ ولایت ایک طرفہ رابطہ نہیں ہے کہ مومنین آپس میں جمع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد بات ختم، نہیں، ولی خدا کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے ولایت کا رابطہ قائم کیا جا سکے۔ جیسے کہ ہم نے اس حدیث میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کوئی انسان نمازوں کی انبار لگا دے، عبادتوں کے انبار لگا دے، حج کے انبار لگا دے اور روزوں کے ڈھیر لگا دے، لیکن اپنے زمانے کے ولی کو اگر نہ پہچانتا ہوگا اور اس کی ولایت کی اتباع نہیں کرے گا، اس سے اپنا رابطہ قائم نہیں کرے گا، تو اس کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ کسی فائدے کی نہیں ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور سے اگر اسلامی مملکت جو ہے کسی ایک مرکز سے جو ہے وہ جڑی ہوئی نہ ہو، کسی ایک مرکز سے جو ہے وہ فرمان نہ لے رہی ہو، تو جب حملے کا شکار ہو جائے گی، جب باہمی خلفشار ہوگا، تو اسلامی حکومت اندرونی طور سے بھی جو ہے بٹی ہوئی ہوگی، کئی مراکز ہوں گے، کئی فرمان دینے والے ہوں گے، کئی حکم دینے والے ہوں گے، جس کی آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہوگی، آپس میں الگ الگ جو ہے ٹریکس پر چل رہے ہوں گے، تو آپس میں یہ اسلامی معاشرہ بٹ کر رہ جائے گا۔ وہ ایک اسلامی معاشرہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے نہیں رہ سکے گا جو بیرونی خطرات کا بھی مقابلہ کر سکے اور اندرونی مسائل اور خلفشار کے مقابلے میں بھی جو ہے وہ اپنی مزاحمت اور دفاع کر سکے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر آپ کسی قالین بنانے والی فیکٹری میں آپ چلے جائیں اور وہاں پر جو کارکن ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جو ہنرمند ہیں کہ جو قالین بنا رہے ہیں، جو قالین سی رہے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی ایک شخص جو ہے وہ نظارت نہ کر رہا ہو، جو کوئی ایک ڈیزائن دینے والا نہ ہو، جو ان کو بتا رہا ہو کہ تم ایسے سی ہو، تم اس رنگ سے سی ہو، تم اس ڈیزائن سے سی ہو، تو اس کا آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ اس قالین کا آخری نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ بن کر سامنے آئے گا تو ایک حصہ کسی اور ڈیزائن کا، ایک حصہ کسی اور رنگ کا، ایک حصہ جو ہے وہ کسی اور طریقے، تو ایک کھچڑی بن جائے گی، اور وہ قالین نما جو ایک چیز ہوگی جو اس کو آپ قالین نہیں کہہ سکیں گے، تو وہ مختلف جزیرے ہوں گے ایک قالین کے نام پہ۔ تو اسلامی حکومت کے لیے بھی ایک سرپرست کی ضرورت ہے، ایک ولی کی ضرورت ہے کہ جو مومنین کو اکٹھا کر سکے اپنے گرد، جو ان کو بیرونی خطرات سے اور اندرونی خطرات سے محفوظ کر سکے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر۔ تو اس جو ولی خدا، یہ اس جو ولایت کے محور کا جو نام آیات اور روایت میں ہمیں دیا گیا ہے، اس کا نام ہے امام، کہ جس کو قرآن نے اس طرح اشارت کیا کہ ابراہیم سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں جو ہے لوگوں پر امام بنا رہا ہوں، لوگوں پر پیشوا بنا رہا ہوں، لوگوں پر رہبر بنا رہا ہوں، لوگوں پر تمہیں اسلامی معاشرے کا مرکز بنا رہا ہوں، اسلامی معاشرے کا رہنما بنا رہا ہوں۔ تو اسلامی معاشرہ جب بھی ہوگا، کسی زمانے میں بھی ہوگا، جس زمانے میں بھی ہوگا، اسے ایک ولی کی ضرورت ہوگی۔ اب اگر یہ ولی جو ہے امام معصوم 14 معصومین کے زمانے میں ہوں گے
تو وہ معصوم کے نام ہمیں بتائے ہوئے ہیں اور ان کی شرائط و خصوصیات ہمیں بتائی ہوئی ہیں. ہر زمانے کا معصوم جو ہوگا، ہر زمانے کا امام جو ہوگا اسلامی معاشرے کا ولی ہوگا. اگر یہ امام کے ظہور کے زمانے کے علاوہ بھی، اب ظاہر سی بات ہے ہم ولایت کے مفہوم کو سمجھ لیا ہے کہ ہر اسلامی معاشرے کو پھر ہمیشہ ایک ولی کی ضرورت رہے گی، تو امام معصوم کے بعد جو ہے وہ امام ہمیں بتا کر گئے کہ تمہارا ولی کون ہوگا. اور وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں ارشاد ہوا کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، کہ ہمارے فقہاء میں سے، فقہاء شیعہ میں سے جو سَاعِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُحَافِظًا عَلَى هَوَائِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. بس عوام پر لازم ہے کہ ان خصوصیات کے مالک انسان کے فقیہ کے اوپر اس کی تقلید کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کو اپنا پیشوا بنائیں، اس کو اپنا رہنما بنائیں. تو امام نے معین کر دیا ہے ہمارا راستہ، ہمارا ٹریک، اسلامی معاشرے کا ٹریک. امام خود اس زمانے کا ولی، خود خدا کی طرف سے معین ولی جو ہے وہ ہمارے لیے معین کر کے گیا، ہمارے لیے ٹریک واضح کر کے گیا ہے. تو قرآن کی نگاہ میں جو ولایت ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا جسم اگر چاہتا ہے کہ وہ مردہ سے زندہ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مردہ زندگی سے زندہ ہو کر سامنے اور زندہ رہ کر زندگی گزارے، تو اسے ولایت سے متصل رہنے کی ضرورت ہے. ورنہ اسلامی معاشرہ بالکل مردے کی طرح ہو جائے گا، جس کے پاس دماغ ہے، جس کے پاس حواس ہیں، جس کے پاس جو ہے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بے حرکت ہے، مردہ لاش ہے. اس کے اندر روح نہیں ہے اسلامی معاشرے کے اندر. لیکن روح کب آتی ہے؟ کہ جب سارے جو ہے وہ اعضاء و جوارح جو ہے ایک مرکز روح کے جو ہے وہ تحت تاثیر آ جاتے ہیں، تحت کنٹرول آ جاتے ہیں. جیسی جسم سے روح نکل جاتی ہے تو یہی باڈی پارٹس جو ہے بے حرکت ہو جاتے ہیں. حالانکہ سارے وہی ہوتے ہیں جو 2 منٹ پہلے روح تھی، تو اس پہ بھی وہی باڈی پارٹس ہیں کہ روح کے نکلنے کے بعد سارے باڈی پارٹس فیل ہو جاتے ہیں. ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی، کوئی جو ہے نا آپس میں کوئی سسٹم جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، نہ سوچنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے. دماغ ہوتا ہے لیکن سوچنے کی صلاحیت برقرار نہیں رہتی. حرکت، ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں لیکن حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو ولایت اگر نہ ہو، اگر مومنین کا آپس میں، گروہوں کا آپس میں ولی سے جو ہے موقع میں ارتباط نہ ہو، تو اسلامی معاشرہ بھی مردہ لاش کی طرح ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ مختلف خطرات کا حامل ہو جاتا ہے. مختلف خطرات سے اس کو جو ہے بیرونی اندرونی خطرات، ہر طرف سے خلفشار، ہر طرف سے خطرات جو ہے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر اسلامی معاشرہ جو ہے اپنی حقیقی ہدف سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی اسلامی معاشرے نے رسول گرامی کے بعد اپنا ٹریک چینج کیا، تو ہم نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ جو ہے کس زبو حالی کا شکار ہوا، اور آج اسلامی معاشرے کا کیا حال ہے وہ ہمارے سامنے. یہ اسی مسئلے کا جو ہے وہ نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جو ہے ولایت کے بغیر بالکل مردہ لاش کی طرح جو ہے آج ہمارے سامنے موجود ہے. کہ جس کا قلب جو ہے وہ عقل سے ہم آہنگ نہیں، جس کے دونوں ہاتھ پیر سے ہم آہنگ نہیں ہے، جس کی سر جو ہے وہ اپنی باڈی سے ہم آہنگ نہیں ہے. ہر کوئی ہر طرح سے جو ہے وہ ہر طرح سے دشمنوں اور سازشوں کا جو ہے وہ شکار ہے. یہاں پر بہت ہی گہرا نقطہ رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ وہ جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، کہ علی کی ولایت جو ہے وہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی فامن من عذابی، کہ جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا. قلعہ ہے، قلعے سے کیا مراد ہے کہ قلعے کی دیواریں محکم ہوتی ہیں. قلعہ جو ہوتا ہے ایک سسٹم کا جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے. قلعہ ایسے نہیں چل رہا ہوتا ہے. قلعہ ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے کہ جو بیرونی خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اندرونی لوگوں کو آپس میں جو ہے ان کا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اس میں ایک حکمران ہوتا ہے، ایک فرماندار ہوتا ہے، ایک فرمان دینے والا ہوتا ہے. تو امیر المومنین کی ولایت اسی مفہوم کو جو قرآن نے ہمیں بتایا، یہ حدیث بھی اسی مفہوم کو بتا رہی ہے کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے اپنا رابطہ شدید کر لیا مومنین سے، اس طرح جڑ گیا جس سے اس نے قلعہ بنا لیا ایک ولی خدا کے ارد گرد، تو اگر یہ کیفیت کسی نے علی کی ولایت کے ساتھ انجام دے دی، قیامت کے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. ورنہ وہ طاغوتی طاقتوں کا جو ہے شکار بن جائے گا. ورنہ وہ غیر خدا کی بڑی آسانی سے سازشوں کے شکار ہو جائے گا، اور وہ خدا کے عذاب کا، وہ شرک میں خود شیطان کی ولایت میں چلا جائے گا، اور پھر خدا کے عذاب کا حقدار ہو جائے گا. تو جو لوگ
قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن صرف پڑھ کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن صرف معصوم کی ذات اسے سمجھ سکتی ہے، تو وہ کیسے علی کے چاہنے والے ہیں، کیسے وہ علی کی ولایت کے ماننے والے ہیں کہ خود علی علیہ السلام نبی الآغا میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَعَلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ، کہ جان لو کہ یہ قرآن ایسے ہدایت دینے والے ہیں کہ جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، والمحدث الذی لا یکذب، اور ایسا بات کرنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وما جالس هذا القرآن احد، اور اس قرآن کا کوئی ہم نشین نہیں ہوا، الا قام عنہ بزیادت او نقصان، اور قرآن کا کوئی ہم نشین نہیں ہوا مگر اس نے ایک چیز کا اپنے اندر اضافہ کیا اور ایک چیز کی کمی. اس چیز کا اضافہ کیا؟ زیادت فی الہدی و نقصان من عما، کہ اس کی ہدایت میں اضافہ ہوا اور اس کی بے بصیرتی اور اس کی اندھے پن میں کمی آئی. تو یہ علی علیہ السلام ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، یہ وہ ولی خدا ہے کہ جو قرآن کی طرف ہمیں جو ہے وہ پکار رہا ہے، کہ جو قرآن کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. لیکن ہم کیسے اس کے چاہنے والے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے نہیں آیا، قرآن صرف معصومین کے لیے آیا ہے اور ہم جو ہے صرف اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ امت اسلامی ولایت کے حقیقی مفہوم سے دور ہو چکی ہے. ولایت کو ہم نے جو ہے کسی اور معنوں میں جو ہے وہ صرف اس حد تک محدود کر دیا ہے کیونکہ قرآن سے دور ہو چکے ہیں. ولایت کے حقیقی پہلو کو ہم نے قرآن سے نہیں سمجھا. تو امام معظم یہاں جو فرما رہے ہیں کہ جو یہ ولایت کا معنی یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ عمیق ترین اور گہرا، بہت گہرا جو ہے معنی ہے قرآن کا ولایت کا. یہ وہ معنی کیا ہے کہ وہ جو اسلامی حکومت کے افراد کا آپس میں شدید رابطہ، مضبوط پیوند، اٹوٹ انگ جو ہے، اس کا نام ولایت ہے، تاکہ وہ اندرونی خطرات سے بھی دور رہیں اور بیرونی خطرات سے بھی دور رہیں. اور یہی وہ ولایت ہے کہ جو علی علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے کہ اگر کوئی انسان ولایت علی سے منسلک نہیں رہے گا تو پھر وہ طاغوت کے ہاتھے چڑھ جائے گا، پھر وہ طاغوت شیطان کے ہاتھے چڑھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مرکز سے دور ہے، اس فرماندے سے دور ہے کہ جو امت اسلامی کو آگے لے کے جا رہا ہے. کیونکہ وہ سارے اسلامی معاشرے سے الگ چل رہا ہے تو وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ طاغوت کی سازشوں کا اور ان کے ہیلوں کا شکار ہو جائے گا. آگے قرآن اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، ایک آیت سنتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. جی ناظرین، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے مومنین یہود اور نصارہ مسیحیت اور یہود کو اپنا جو ہے وہ اولیاء نہیں بناؤ، ولی نہیں بناؤ، سرپرست نہیں بناؤ. بعضهم اولیاء و بعض، وہ لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ ان سے دوستی رکھے گا اور ان کو اپنا ولی بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر وہ ان میں سے ہو جائے گا. یعنی جو ولی خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جائے گا، غیر خدا کے ولی کے پیچھے جائے گا تو وہ ان میں سے ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا جو ہے قوم ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا. یعنی وہ شخص قوم ظالمین میں سے ہے. جب ہی کہا گیا کہ جو ولایت کو قبول نہیں کرے گا آتش جہنم جو ہے اس کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ولایت سے مربوط نہیں ہوگا، جو ولایت سے منسلک نہیں ہوگا، وہ شدید موجوں کا وہ ان خطرات کا شکار ہو جائے گا. جیسے کہ آج ہمارے وہ افراد جو ولایت سے منسلک نہیں ہیں، حقیقی طور سے آپ دیکھتے ہیں کس طرح غربی ثقافت، کس طرح جو ہے وہ ویسٹرن لائف سٹائل کا شکار ہو چکے ہیں. ہر طرح سے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، سونے میں، اٹھنے میں، زندگی گزارنے کے طرز عمل میں.
تو یہ چیز ہے کہ جو یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیا تم دیکھ رہے ہو ان لوگوں کے جن کے قلوب میں مرض ہے، کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کا ایمان ضعیف ہے؟ یسارعون فیہم، وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں ان کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کے پاس کیا ہے، آسمان اور زمین، یعنی 7 آسمان اور زمین میں جنت لگتا ہے ان کے پاس ہے کہ جو ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، خدا کے پاس نہیں ہے ایسا لگتا ہے. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرۃ، اور بھاگتے ہوں گے پیچھے اور کیا کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کچھ ہمیں نقصان پہنچ جائے ان کی طرف سے، کہ ہم ان سے دوستی نہ کریں اور ہم ان کی طرف سے نقصان پہنچے تو ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. نخشی ان تصیبنا دائرۃ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، اور خدا کیا کہتا ہے کہ بہت جلد امید ہے کہ خدا جو ہے مومنین کو جو ہے وہ فتح دے گا. یاتی بالفتح او امر من عندی، یا کوئی ان کے لیے امر نازل کرے گا اس اپنی طرف سے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ لوگ جو بھاگے جا رہے تھے وہ پشیمان ہو جائیں گے، وہ اپنے اندر جھانک کر پھر جو ہے شرمندہ ہو جائیں گے. پھر مومنین ان کو دیکھ کے کیا بولیں گے کہ جو لوگ بھاگے جا رہے تھے طاغوتوں کے پیچھے، جب مومنین پر نصرت آ جاتی ہے تو مومن کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ وہی لوگ تھے جو ہمارے سامنے خدا کی قسم کھاتے تھے؟ کس چیز کی؟ جَهَدَ إِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایماندار، ہمارے ایمان پر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے جب بھی کوئی مشکل آئے گی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہم سے کہتے تھے حبطت اعمالهم، پھر کہتا ہے کہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ولایت کو چھوڑ دیا، مومنین کے ساتھ اٹوٹ انگ کو چھوڑ دیا، وہ وابستہ نہیں رہے مومنین سے، ولی خدا سے، وہ سائڈ پر ہو گئے، روگردان ہو گئے، اوروں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور وہ خاسرین میں سے ہو گئے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. یہ وہ تھا کہ جو مومنین کا ارتباط تھا بیرونی قوتوں سے. یہ وہ پہلو تھا ولایت کا جو قرآن بیان کر رہا تھا بیرونی حوالے سے، بیرونی طاقتوں کے حوالے سے. اب اندرونی طاقت، اندرونی تعلقات کے حوالے سے، اندرونی باہمی روابط کے حوالے سے قرآن ولایت کے اس پہلو میں کیا بیان کر رہے ہیں. آئیے آیت سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. جی ناظرین، سورہ مبارکہ آل عمران میں قرآن فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، کہ تم میں سے جو لوگ بھی اپنے دین پر سے پلٹ جائے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اس کی جگہ خدا ایک اور قوم کو لے کر آئے گا. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبوہم، کہ وہ خدا کو دوست رکھتی ہوگی، وہ خدا کو پسند کرتی ہوگی، خدا کو دوست رکھتی ہوگی، خدا کو چاہتی ہوگی. اور اس سے آگے جو یہاں محبت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، وہ محبت کا مفہوم قرآن میں سورہ آل عمران میں کس طرح بیان ہوا ہے؟ کیونکہ ہم ولایت سے اکثر محبت جو ہے تعبیر جو ہے محبت کی کرتے ہیں، تو قرآن میں محبت کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگوں اگر تم خدا کو چاہتے ہو، رسول کہتے ہیں تو میری اتباع کرو، اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر خدا تمہیں بھی چاہے گا، یحببکم اللہ. تو یہ وہ محبت ہے. تو یہ جو قوم خدا لے کر آئے گا، ان لوگوں کی جگہ جو اپنے دین سے پلٹ چکے ہیں، وہ ایسی قوم ہوگی جو اپنے رسول کی اتباع کرے گی، جو اسلامی معاشرے کے امام کی اتباع کرتی ہوگی. یہ وہ ولایت کا مفہوم ہے کہ محبت سے کیا مراد ہے؟ اتباع. اتباع مراد ہے محبت سے. اور اگر جو لوگ پلٹ جائیں گے اپنے دین سے، تو خدا پھر ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو ولی کی زیادہ اطاعت گزار ہوگی، جو خدا سے زیادہ جو ہے محبت رکھتی ہوگی. اور جو ہے جو لوگ جدا ہو جائیں گے وہ پھر جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا جو ہے وہ حصہ نہیں رہیں گے، وہ خدا کی ولایت میں شامل نہیں رہیں گے، وہ شیطان کی ولایت میں چلے جائیں گے. اور ان کی
خصوصیات آگے قرآن کیا بیان کر رہے ہیں کہ اذلۃ علی المومنین، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مومنین کے سامنے جو ہے جھکے ہوئے ہیں، مومنین سے بہت باہمی مضبوط ارتباط قائم کرتے ہیں، مومنین سے چاہتے ہیں کہ ارتباط قائم کریں، مومنین کے آگے جو ہے وہ اپنی انا اور اپنی کسی لیے خواہش نہیں رکھتے، مومنین کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، مومن کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ رابطہ اندرونی تعلقات کا معیار جو قرآن بیان کر رہا ہے، اذلۃ علی المومنین، کہ وہ سر اٹھا کے، مومنین سر اٹھا کے اور تکبر کے ساتھ نہیں ملتے، بلکہ مومن کے سامنے جھکے ہوئے تھے، نرم گوشے سے مومن کے ساتھ جو اپنے تعلقات قائم کر کے رکھتے ہیں۔ عزت علی الکافرین، اور کفار کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ جاتے ہیں، کفار کے سامنے جو ہے محکم ہو جاتے ہیں، کفار کے سامنے جو ہے وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے نہیں جھکتے، ان سے جو ہے وہ خوف نہیں کھاتے، ان کے سامنے نہیں گھبراتے۔ جو جاہدون فی سبیل اللہ، اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور خدا کے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور یہ وہ خدا کا خاص فضل ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ من یشاء پہ ہم پہلے بحث کر چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ من یشاء سے کیا مراد ہے، کہ یہ بھی خدا کی حکمت کے تحت ہے۔ واللہ واسع علیم، اور خدا بہتر جانتا ہے، خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کس کو یہ فضل عطا کرنا ہے۔ من یشاء سے انسان غفلت میں نہ پڑ جائے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ اس نے کس کو دینا ہے، کہ جس نے زیادہ ایفرٹ کی ہوگی، جو زیادہ ایمان آگاہانہ کا حامل ہوگا، جو زیادہ کمیٹڈ ہوگا۔ اب قرآن نے جب ہمیں دونوں پہلو بیان کر دیے کہ بیرونی تعلقات کس طرح ہونے چاہیے ولایت کے، اور اندرونی تعلقات اسلامی معاشرے کے ولایت کے ساتھ کس طرح ہونے چاہیے، تو اب قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو ولی خدا ہے اسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ آئیے ایک آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کی تلاوت سنی، بہت ہی مشہور و معروف آیت، آیہ ولایت اس کا نام ہے، اور اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اے مومنین تمہارے ولی صرف اللہ ہے اور رسول ہے۔ اور رسول کے بعد کون ہے؟ کیونکہ رسول تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، رسول کے بعد کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ تفسیر ہے کہ جو یہ وہ ترجمہ ہے، یہ وہ ترجمہ ہے کہ جو شیعہ علماء نے کیا ہے۔ اگر ہم سنی علماء کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس طرح بنتا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سامنے رکوع کرنے والے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں، چاہے ہم شیعہ ترجمہ لے لیں یا سنی ترجمہ لے لیں، اگر شیعہ ترجمہ لے لیتے ہیں تو حقیقت واضح ہے کہ کون ہے وہ شخص کہ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے۔ لیکن اگر ہم سنی ترجمے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تو اس آیت کا صرف ایک ہی مصداق ہمیں پایا جاتا ہے، وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مصداق جو ہے ہم اس آیت کا ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے، اگر ہم اہل سنت کا ترجمہ بھی قبول کر لیں تو۔ کون ہے کہ جو خدا کی راہ میں صلات کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور راکعون میں سے خدا کے سامنے رکوع کرنے والے ہیں؟ یہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس ساری اہل سنت کی کتب جو ہیں وہ گواہ ہیں اس حوالے سے۔ تو یہاں پر رہبر بہت گہرا اور عمیق نقطہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے جو تشیع کی یہاں پر بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ولایت کے مفہوم کو سمجھ لیا تو اب ہمیں باہمی اختلافات کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلامی معاشرے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے تشیع اسلام کا سب سے اہم مکتب ہے، حقیقی اسلام تشیع ہے۔ ہم ہیں اسلام کے پرچم دار، تشیع اسلام کے حقیقی پرچم دار، جس کو ہر حساس موقع میں تاریخ میں اسلام کو بچایا ہے۔ تو کربلا سے لے کے اس زمانے تک، امام حسین سے لے کے خمینی تک، ہر اہم موقع پہ تشیع ہے جس نے اسلام کو زندگی دی ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ تو ہمیں باہمی اختلافات میں پڑنا نہیں چاہیے کہ ہم اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کمزور کریں، تاکہ کیونکہ ہم آپس میں باہمی اختلافات میں پڑیں گے تو ہمارا جو ہے ولایت سے رابطہ امت اسلامی کا کمزور ہوگا، اور بیرونی خطرات کے حوالے سے ہم اور جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو جائیں گے، آپس میں خلفشار کا شکار رہیں گے، تو بیرونی طاقتوں کو زیادہ موقع ملے گا ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کا۔ جیسے آج امت مسلمہ کو اسی ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول کے اوپر جو ہے وہ حقیر اور ذلیل بنا دیا گیا ہے اس کائنات، اس دنیا کے اندر۔ امت مسلمہ کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو استحصال کا شکار جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔
جی ناظرین، یہ وہ ولایت کے دو اندرونی اور بیرونی پہلو تھے کہ جس پر ہم نے آج آپ کے سامنے گفتگو کی. امید ہے کہ آرائز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.